ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب کی ایک بات کو لیتا ہوں کہ والدین جو کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو آگے کروانا چاہتے ہیں، بالکل، تو یقیناً والدین یہاں اپنا احتساب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی جن چیزوں کا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی ہیں یا جن چیزوں کو ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں اور جن چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس کمی کا شکار نہ ہو، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری اولاد ہم سے آگے جائے۔ ہر پیرنٹس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزوں سے ہم محروم رہے ہیں ہم اپنے بچے کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ تو کریں۔ یہ احتساب کا ہی عمل ہے۔ اب سوال یہ کہ احتساب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب ہوتا ہے حساب لگانا، اندازہ لگانا، کہ انسان اپنی مستقبل والی زندگی میں کیا کچھ کرنے جا رہا ہے اور وہ کام کرنے سے پہلے اندازہ لگائے، حساب کتاب لگائے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یہ یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو اس میں کوئی بھلائی ہے، نیکی ہے، تو پھر تو وہ کر گزرے۔ اگر اس میں کوئی شر ہے، عیب ہے اور جس کی وجہ سے وہ ذلت کا سامنا کر سکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سرخرو نہیں ہو سکتا، ایسے ہر کام سے وہ اجتناب کر جائے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود احتسابی یا محاسبہ کے اوپر برانگیختہ کیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا، سورہ فاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور صفات کے فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیا نازل کی ہے اور وہ ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک طرف انسان صفات کا مطالعہ کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو وہاں پھر یہ ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے کہ وہ روز جزا کا بھی مالک ہے۔ اب روز جزا کیا ہے کہ جس دن انسان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ اور نیکیاں سامنے لائی جائیں گی، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب انسان اس آیت کریمہ کو دیکھتا ہے اور پھر آنے والے وقت کے متعلق سوچتا ہے تو یقیناً انسان خود احتسابی کرے گا۔ اور قرآن کریم کا دوسرا ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہاں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز سے ڈرا جائے کہ وہ کوئی ہیبت ناک چیز ہے، کوئی وہ خوف زدہ چیز ہے جسے دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی صفات میں رحیم ہے، رحمان ہے، وہیں اپنی صفات میں وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا جو مقصود ہے اور جو ہماری منزل ہے، ہم جب اس پہ نہیں چلیں گے، جب اس کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے، تو ہم اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اس کا سامنا ہم کیسے کر سکیں گے؟ جب وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کن کاموں میں تم نے صرف کیا ہے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے تمہیں مال و زر دیا تھا، وہ کہاں صرف کیا ہے؟ تو جب اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے تو وہاں انسان کیا جواب دے گا؟ اس آیہ کریمہ میں بھی یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک یہ محاسبہ کرے، دیکھے کہ وہ کون سے اعمال اپنے آگے بھیج رہا ہے اور کل کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک آیہ کریمہ ہے۔ اور ایک اور قرآن کریم کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال پہ غور و فکر کرے کہ وہ کیسے اعمال کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ جب انسان اس طرح سوچے گا، پھر اپنی محاسبہ کرے گا، تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اور حضور علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات اقدس ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود معطر و منور کی وجہ سے آپ کے پہلے لوگ جو گزر گئے ہیں اور جو قیامت تک بعد میں لوگ آئیں گے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے آپ کی وجہ سے. تو پھر اور نبی ہوتا وہ ہے کہ جو جس کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہ جائے. تو پھر استغفار کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کی جائے. تو حضور کس گناہ کی مغفرت طلب کر رہے تھے؟ تو یہاں پھر صوفیاء اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر لمحہ آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا جا رہا ہے. تو جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے گناہ ہوتے ہیں. صحیح. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام سے بلند مقام پر جاتے ہیں اور آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس مقام سے جب نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت اپنے مقام سے وہ مقام نیچے لگتا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محاسبہ ہے اور خود احتساب بھی ہے کہ اپنے مقام کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمل مجھے کرنا چاہیے تھا اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے تھا اس قدر میں عمل نہ کر سکا. اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس آدمی کے لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اسی طرح ہے جیسے پہاڑ کے اوپر وہ ایک بہت بڑا وزن جمع ہو گیا ہے اور وہ ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وزن میرے اوپر ابھی آ جائے گا. اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے ایک مکھی کو اپنے جسم سے دور کرنے کی مقدار کے برابر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اس وقت سے پہلے. اب محاسبہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ محاسبہ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے اور اپنے گناہوں کو دیکھے، اپنے ہر دن کو ہر لمحے کو دیکھے اور پھر دیکھے کہ میں نے کون سے نیک عمل کیے ہیں اور میں نے کون سے برے عمل کیے ہیں. یہاں عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کا آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوا تو پھر تو اس کی خود احتسابی ہے، محاسبہ ہے اور وہ بہتری پر ہے. اگر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر نہ ہوا تو وہ سراسر